إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل کتاب. اس کتاب کے مؤلف شیخ صالح شامی نے ان احادیث کو اس انداز سے جمع کیا ہے کہ ان احادیث میں تکرار نہیں ہے، اور پھر اس کتاب کو 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے. ان میں سے تیسرا مقصد ان احادیث سے تعلق رکھتا ہے جو عبادات پہ مشتمل ہیں، اور اس مقصد کے نیچے کئی ایک کتب ہیں. ان میں سے 10ویں کتاب ہے الزکوٰۃ والصدقات، زکوٰۃ کے بارے میں اور صدقہ خیرات کے بارے میں. اس کتاب میں کئی فصلیں ہیں. پہلی فصل واجب اور فرض زکوٰۃ کے بارے میں ہے، اور دوسری فصل زکوٰۃ فطر کے بارے میں ہے، جس کو فطرانہ بھی کہا جاتا ہے، فطرہ بھی کہا جاتا ہے. اور تیسری فصل جو ہے وہ صدقہ خیرات کے بارے میں ہے. اور اس تیسری فصل میں کئی ایک ابواب ہیں. ان میں سے چھٹے باب کا آج ہم آغاز کریں گے، اور اس کے نیچے جو حدیث ہوگی وہ ہوگی 679 679. تو باب کیا ہے؟ چھٹا باب، باب ما تتصدق به الزوجۃ والخادم، کہ جو صدقہ خیرات کرے بیوی اور خادم، کسی آدمی کی بیوی یا کسی آدمی کا خادم جو صدقہ خیرات کریں، اس کا کیا حکم ہے. اس حدیث کو جو ہم پڑھنے لگے ہیں، امام بخاری اور امام مسلم دونوں اپنی اپنی حدیث کی کتب میں لے کر آئے ہیں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا انفقت المرأة من طعام بیتها غیر مفسدہ کان لها اجرها بما انفقت. جب خرچ کرے کوئی عورت، جب کوئی عورت خرچ کرے اپنے گھر کے غلہ میں سے، اپنے گھر کی خوراک میں سے، اپنے گھر کی کھانے پینے کی چیزوں میں سے، اس حال میں کہ وہ فساد کرنے والی نہ ہو، گھر کو اجاڑنے والی نہ ہو، کان لہا اجرہا، تو اسے اس کا اجر ملے گا. کیوں اسے اجر کیوں ملے گا؟ فرمایا بما انفقت، اس کی وجہ سے جو اس نے خرچ کیا. حدیث کے ان الفاظ سے یہ پتہ چلا کہ کسی آدمی کی بیوی، کسی آدمی کی وائف گھر میں موجود غلہ میں سے، آٹے میں سے، گندم میں سے، چاولوں میں سے جو کچھ موجود ہے، اگر
کسی خاوند کے کسی مہمان کو کھانا کھلاتی ہے تو اسے اس پہ اجر و ثواب ملے گا، اور خاوند کے دیگر رشتہ داروں پہ خرچ کرتی ہے، اس کے بچوں پہ اور اس کی والدہ پہ، ان کے خاوند کی والدہ اور اس کے والد پہ، اور ایسے ہی کوئی مسافر آ گیا تو اس کی مدد کر دیتی ہے، کوئی مانگنے کے لیے آ گیا تو اس کی مدد کر دیتی ہے، آٹا دے دیتی ہے، تھوڑی سی گندم دے دیتی ہے، تھوڑے سے چاول دے دیتی ہے، تو فرمایا اس وجہ سے اسے اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن خاوند کے گھر میں سے کوئی چیز کسی کو دینا، اس میں اس کی نیت درست ہو، نیت فساد کی نہ ہو، خاوند کے گھر کو اجاڑنے کی نیت نہ ہو، خاوند کے گھر میں موجود غلہ اسے جلدی سے ختم کر دینے کی نیت نہ ہو، نیت کیا ہو؟ اجر و ثواب کی، تو اگر وہ خاوند کے غلے میں سے کسی فقیر کو، مسکین کو، رشتہ دار کو، مسافر کو کچھ دیتی ہے تو اس وجہ سے اسے اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن یہاں پہ شرط یہ ہے کہ خاوند نے اسے پہلے سے عام اجازت دے رکھی ہو کہ تم کوئی فقیر مسکین آئے تو گھر میں سے لے کر کچھ استعمال کر سکتی ہو، دے سکتی ہو، خرچ کر سکتی ہو، یا پھر خاوند نے واضح طور پہ اجازت نہیں دی لیکن وہ خاوند کے مزاج کو جانتی ہے، طبیعت کو جانتی ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ تھوڑا بہت میں اگر اللہ کی راہ میں دوں تو وہ اس پہ ناراض نہیں ہوتا، اور اس کے دل میں اس وجہ سے کوئی بھی بات واقع نہیں ہوگی، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت خاوند کی اجازت کے بغیر ایسا کرتی ہے، یا خاوند نے روک رکھا ہے پھر بھی ایسا کرتی ہے، تو پھر اس کا یہ انداز شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور اس کا نمبر ہے ابو داؤد شریف میں 3565، 3565، کہ لا تنفق المرأة شيئا من بيتها الا باذن زوجها، کوئی بھی عورت اپنے گھر میں سے کچھ بھی خرچ نہ کرے مگر اپنے خاوند کی اجازت کے ساتھ، یعنی کہ خاوند کی اجازت کے بغیر گھر میں سے کچھ بھی کسی کو دینے کی اجازت نہیں ہے۔ فقیلا، تو آپ سے سوال ہوا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ولد طعام، غلہ بھی نہیں دے سکتی، کھانا بھی نہیں دے سکتی؟ فقال، تو آپ نے کہا، ذاک افضل اموالنا، کھانا، غلہ، گندم، یہ چیزیں تو ہمارے مال میں سے بہترین مال کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو اس حدیث میں واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ کھانا بھی، غلہ بھی، خوراک بھی، گندم بھی، ایسی چیزیں بھی وہ خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتی۔ اور جو حدیث اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں جو آیا ہے کہ جب وہ دے گی تو اسے ثواب ملے گا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ خاوند نے اسے اجازت دے رکھی ہے، کیونکہ کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ان کے خاوند نے اجازت دے رکھی ہوتی ہے، وہ پھر بھی اللہ کی راہ میں نہیں دینا چاہتی، ان کا دل نہیں مانتا کہ اللہ کی راہ میں دیا جائے، بلکہ کئی دفعہ خاوند کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ تو جس عورت کو خاوند نے اجازت دے رکھی ہے، یا وہ سمجھتی ہے کہ تھوڑا بہت اگر میں اللہ کی راہ میں دوں تو میرا خاوند اس پہ ناراض ہونے والا نہیں ہے، تو ایسی عورت کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی عورت اپنے گھر کے غلہ میں سے، کھانے میں سے خرچ کرے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں دے، چاہے وہ خاوند کی والدہ کو دے، چاہے خاوند کے والد کو دے، چاہے خاوند کی اولاد کو دے، یا مہمان کو دے، یا فقیروں کو دے، غیر مفسدۃ، اس حال میں کہ خرچ کرتے ہوئے، دیتے ہوئے اس کا ارادہ فساد کا نہ ہو، تو کان لہا اجرھا، تو اس کے لیے اس کا اجر ہوگا، کس کا؟ خرچ کرنے والی اس عورت کے لیے اس کا اجر ہوگا، بما انفقت، اس وجہ سے کہ اس نے خرچ کیا ہے، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، اور اس کے خاوند کو اس کا اجر ملے گا
کیونکہ اس نے یہ مال کمایا تھا۔ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور جو خازن ہے، جس کے پاس یہ کھانا وغیرہ جس کی نگرانی میں ہے، جو سٹور کا محافظ ہے، جس کے پاس سٹور کی چابیاں ہیں، جو خاوند کے ان مالی امور کو دیکھتا ہے، تو بیوی اس سے کہتی ہے کہ بھائی اتنا اس فقیر کو دے دو یا اتنا آٹا لے آؤ، تو وہ تعاون کرتا ہے۔ فرمایا اس کے لیے بھی اسی طرح کا اجر و ثواب ہے۔ وَلِلْخَازِنِ، اور خازن کے لیے، آج کی زبان میں آپ کیشیر بھی کہہ سکتے ہیں، سٹور کیپر بھی کہہ سکتے ہیں، تو خازن کے لیے مثل ذالک، اسی جیسا اجر و ثواب ہے۔ لا ينقص بعضهم اجر بعض شیئا، ان میں سے کوئی کسی کے اجر میں کمی نہیں کرے گا۔ بیوی کو اپنا اجر و ثواب ملے گا، اور چونکہ بیوی کو اجر و ثواب مل رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاوند کے ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ خاوند کو اپنا پورا ثواب ملے گا، اور اس خادم کو، خازن کو، کیشر کو، سٹور کیپر کو اپنا پورا ثواب ملے گا۔ یہاں پہ سعودی عرب کے وہ علماء کرام جو مستقل طور پہ فتویٰ دینے کے لیے دستیاب رہتے ہیں، اور ان کی کمیٹی کو کہا جاتا ہے اللجنہ الدائمہ للافتاء، فتویٰ دینے کے لیے مستقل کمیٹی، ان کا ایک فتویٰ ہے۔ اسی بارے میں اس ترجمے کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ تو لجنہ دائمہ کے علماء کرام کہتے ہیں کہ اصول یہ ہے کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے خاوند میں سے، اپنے خاوند کے مال میں سے صدقہ خیرات کرے، الا یہ کہ خاوند نے اس کو اجازت دے رکھی ہو۔ ہاں، خاوند کی اجازت کے بغیر تھوڑا بہت صدقہ خیرات کر سکتی ہے۔ تھوڑے بہت سے مراد یہ ہے کہ جتنا معاشرے میں چلتا ہے، یعنی کہ اتنا تھوڑا کہ جو اگر دے تو اس کے اوپر کوئی بھی اعتراض کرنے والا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ پڑوسیوں کی مدد کر دے، کوئی سوال کرنے آیا تو اسے تھوڑا بہت دے دے، اور اتنا دے کہ اس سے خاوند کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور اجر و ثواب دونوں کو ملے گا۔ تو یہ فتویٰ اور یہ دونوں حدیثیں اس پورے معاملے کو واضح کر رہی ہیں۔ تو خلاصہ اب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، کہ کوئی بھی عورت اگر اپنے خاوند کے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہے، جبکہ خاوند نے اس کو اجازت دے رکھی ہے، یا خاوند کی طبیعت اور مزاج کو وہ سمجھتی ہے کہ جتنا مال میں دے رہی ہوں اتنے پہ وہ ناراض ہونے والا نہیں ہے، تو وہ دیتی ہے، تو اس دینے پہ اسے بھی اجر و ثواب ملے گا، اور خاوند کو بھی اجر و ثواب ملے گا، اس لیے کہ مال اس کا ہے، اور خادم کو بھی ثواب ملے گا، اس لیے کہ وہ اس عورت کے کہنے پہ وہ مال نکال رہا ہے، فقیر تک پہنچا رہا ہے، اسے دے رہا ہے، اور ان میں سے کسی کے بھی اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس عورت کو خاوند نے روک رکھا ہے کہ میری اجازت کے بغیر میرا مال صدقہ خیرات نہیں کر سکتی، تو پھر اس کو کرنے کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ یا اتنا زیادہ مال ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر یہ میں دوں گی اللہ کی راہ میں تو میرا خاوند ناراض ہوگا، یا گھر کا خرچہ نہیں چل سکے گا، ماہانہ خرچ پورا نہیں ہو سکے گا، تو پھر ایسا کام خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 680 قاف، اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دی کنہوں نے؟ امام بخاری نے اور امام مسلم نے۔ عن اسماء رضی اللہ تعالی عنہا قالت، روایت ہے کس سے؟ اسماء سے۔ یہ کون سی اسماء ہے؟ جناب عائشہ کی بہن اسماء ہے۔ یہ کون اسماء ہے؟ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسماء ہے۔ یہ کون اسماء ہے؟ جناب زبیر بن عوام جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کی بیوی اسماء ہیں۔ یہ کون اسماء ہے؟ جو جناب عبداللہ بن زبیر مشہور و معروف صحابی ہیں، ان کی والدہ ہیں۔ تو ان اسماء سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول،
مالی مال، میرا تو کوئی مال نہیں ہے، الا ما ادخل علی زبیر، سوائے اس مال کے جو میرے پاس زبیر لے کر آتے ہیں۔ میرا خاوند جو مال گھر میں لے کر آتا ہے، مجھے پکڑاتا ہے یا گھر میں رکھتا ہے، میرے پاس تو وہی مال ہے، اس کے علاوہ میرا اپنا کوئی مال نہیں ہے۔ فاتصدق، تو کیا میں صدقہ خیرات کر سکتی ہوں؟ یعنی کہ خاوند کے مال میں سے صدقہ خیرات کر سکتی ہوں؟ قالت تصدقی، آپ نے کہا صدقہ خیرات کرو، ولا توعی، اور اس مال کو روک کر نہ رکھو، فیوعى علیکی، ورنہ تم سے اس مال کو روک لیا جائے گا۔ تو کیا اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ کوئی بھی عورت خاوند کی اجازت کے بغیر صدقہ خیرات کر سکتی ہے؟ یا یہ پتہ چلا کہ خاوند نے روک رکھا ہو تب بھی کر سکتی ہے؟ نہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام احادیث کو جمع کیا جائے گا اور پھر اس سے ایک مفہوم لیا جائے گا۔ تو اس حدیث میں جو ابو داؤد شریف میں آئی ہے، پہلے میں آپ کے سامنے وعدے کر چکا ہوں کہ آپ نے صاف صاف کہا ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر صدقہ خیرات کرنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ کھانا بھی خاوند کی اجازت کے بغیر دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں رسمات تصدقی، صدقہ خیرات کرو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر خاوند نے تمہیں عام اجازت دے رکھی ہے کہ صدقہ خیرات کر دیا کرو تو پھر عورت کر سکتی ہے، یا عورت سمجھتی ہے کہ میں صدقہ خیرات کروں تو میرا خاوند ناراض نہیں ہوگا، تو ایسی عورت سے کہا جا رہا ہے تصدقی، صدقہ خیرات کیا کرو، ولا توعی، اور مال کو مت روکو، فیوعى علیک، ورنہ تم سے مال روک لیا جائے گا۔ باب نمبر 7، باب کیا ہے؟ الصدقۃ عن ظہر غنا، کہ صدقہ وہ ہے جس کے بعد مالداری قائم رہے، یعنی کہ اللہ کے ہاں قابل قبول صدقہ وہ ہے جس کے بعد آپ کو لوگوں سے مانگنا نہ پڑے، جس کے بعد آپ کی وائف اور بچوں کو لوگوں سے سوال نہ کرنا پڑے، لوگوں سے بھیک نہ مانگنی پڑے۔ تو الصدقۃ عن ظہر غنا، صدقہ وہ ہے جس کے بعد مالداری قائم رہے۔ حدیث نمبر 681، 681 قاف، اس حدیث کو اپنی کتب میں جگہ دی ہے کنہوں نے؟ امام بخاری نے اور امام مسلم نے۔ عن حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حکیم بن حزام کون ہیں؟ حکیم بن حزام الاسدی، ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے۔ تو حکیم بن حزام سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قال، آپ نے فرمایا، الید العلیا خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والے ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں وضاحت کی ہے کہ اوپر والے ہاتھ سے مراد ہے خرچ کرنے والا ہاتھ، جو دیتا ہے۔ دینے والا ہاتھ ایسے ہوتا ہے، دیکھیں، لینے والا نیچے ہے اور دینے والا کیا ہے؟ اوپر ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے دینے والا، یہ لینے والے ہاتھ سے، مانگنے والے ہاتھ سے، سوال کرنے والے ہاتھ سے، بھیک مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو مراد کیا ہے کہ وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں دینے والا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو مانگنے والا ہے، سوال کرنے والا ہے۔ تو الید العلیا، اوپر والا ہاتھ، خیر، بہتر ہے کس سے؟ من الید السفلی، نیچے والے ہاتھ سے۔ وابدأ بمن تعول، اور آپ آغاز کریں کس چیز کا؟ خرچ کرنے کا۔ جب آپ کے پاس تنخواہ آئے، جب آپ کے پاس مال آئے، اب آپ اسے تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں، استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، خرچ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آغاز کن سے کریں؟ فرمایا وابدأ بمن تعول، آپ آغاز ان سے کریں جن کی آپ عیالداری کرتے ہیں، جن کا خرچہ آپ کے ذمے ہے،
جن پہ خرچ کرنا آپ پہ واجب ہے. وہ کون ہیں؟ آپ کی وائف، آپ کے بچے، جب تک کہ بالغ نہ ہو جائیں. اور اگر والدین کے اوپر خرچ کرنے والا کوئی نہیں ہے تو وہ بھی آپ کی کفالت میں ہے. تو آپ آغاز ان سے کریں بمن تعولو، جن کی آپ کفالت کر رہے ہیں، جن کا خرچہ آپ کے ذمے ہے. ان کے ایسا نہ ہو کہ پہلے فقیروں مسکینوں میں لٹا دیا، اور جب بیگم بچوں کی بات آئی تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ خود بندوبست کرو. اب وہ کیا کریں گے؟ مانگیں گے، لوگوں سے سوال کریں گے. یہاں پہ ایک سوال ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ جب غزوہ تبوک کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپیل کی کہ لوگ اپنا اپنا تعاون جمع کروائیں، چندہ جمع کروائیں، اپنا اپنا مال صدقہ خیرات کے طور پہ لے کر آئیں، تو جناب عمر فاروق اپنا آدھا مال لے آئے تھے اور جناب ابو بکر سارا گھر لے آئے تھے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ جس کے بعد مالداری باقی رہے. جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، اس حدیث میں لفظ آ چکا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے، افضل ترین صدقہ وہ ہے جو مالداری کے بعد ہو. تو گزارش یہ ہے کہ مالداری غنا، اس سے مراد دو چیزیں ہو سکتی ہیں. نمبر ایک، دل کا مالدار ہونا، یعنی کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر کا سارا مال دے دیا لیکن دل کیا ہے؟ غنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بعد میں پچھتائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ بعد میں بیگم بچوں کو بھیک مانگنے پہ لگا دیں گے. تو صدقہ آپ کریں اس شکل میں کہ آپ کے گھر میں اتنا مال ہو کہ گھر والوں کو مانگنا نہ پڑے، یا مال نہ ہو تو کم از کم ان کے دل اور آپ کے دل مستغنی قسم کے ہوں، مالدار قسم کے ہوں، انہیں پچھتاوا اور ندامت نہ ہو یہ مال صدقہ خیرات کرنے پہ، اور افسوس نہ ہو. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اگر پورا گھر دے دیا تھا تو ایسا نہیں تھا کہ بعد میں پچھتائیں گے، ایسا نہیں تھا کہ بعد میں ان کے گھر والے انہیں تانے دیں گے. اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب کچھ نہیں دے دیا تھا. کئی لوگ سمجھتے ہیں شاید سب کچھ دے دیا تھا. انہوں نے گھر کا سارا مال دے دیا لیکن گھر تو اپنے پاس رکھا. تو وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، بہترین اور افضل ترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد مالداری قائم رہے. وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو لوگوں سے سوال کرنے سے بچنا چاہے، يُعِفَّهُ اللَّهُ، اللہ اس کو بچا لے گا. جس کو لوگوں سے مانگنا اچھا نہیں لگتا اور اس وجہ سے وہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، جاب کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اور چاہتا یہ ہے کہ میں اور میرے بچے حرام سے بچ جائیں، لوگوں سے سوال کرنے سے بچ جائیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو بچاتا ہے. لیکن یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کی دل میں یہ خواہش ہے کہ مانگنا نہ پڑے اور عملی طور پہ بھی وہ محنت کرتا ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم بھی مانگنا نہیں چاہتے لیکن گھر میں بیٹھے ہوئے، کام کے لیے نہیں جاتے، مزدوری کے لیے نہیں جاتے، کاروبار کے لیے نہیں جاتے، تو پھر کہتے ہیں یہ ہماری مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے؟ آپ کیوں نہیں محنت کرتے؟ یہاں پہ کیا وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو لوگوں سے سوال کرنے سے بچنا چاہے، يُعِفَّهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں. وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اور جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں سے بے نیاز کر دیتے ہیں، اس کو غنی کر دیتے ہیں، اس کو مالدار کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں سے مانگنا نہ پڑے.
اس حدیث کو روایت کرنے والے کون کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم. لیکن آخر میں یہ وضاحت آئی ہے کہ مسلم شریف میں یہ حدیث جو ہے عن ظاہری غنا کے لفظ پہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ مسلم شریف میں بعد والا حصہ نہیں ہے. وخیر صدقۃ عن ظاہری غنا یہاں تک حدیث ہے مسلم میں، اور باقی حدیث کس میں ہے پھر؟ بخاری شریف میں. اس کے بعد باب نمبر 8، باب من اجر نفسہ ثم تصدق باجرتہ، جس نے اپنے آپ کو اجرت پہ دے دیا. کیا مطلب؟ اجرت پہ کام کیا، مزدوری کی. ثم تصدق باجرتہ، پھر اپنی مزدوری کو کیا کر دیا؟ صدقہ خیرات کر دیا. امام بخاری کے یہ باب امام بخاری جو اس باب کے تحت حدیث لے کر آئے ہیں، اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ غریب آدمی صدقہ خیرات کرے تو وہ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ پیچھے الفاظ کیا آ چکے ہیں؟ بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد مالداری باقی رہے. اب ہو سکتا ہے کوئی سمجھے کہ فقیر کے لیے صدقہ خیرات کرنا جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کرے گا تو مالداری باقی نہیں رہے گی. تو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، فقیر آدمی بھی صدقہ خیرات کر سکتا ہے، اور اس کے لیے بھی بے پناہ اجر و ثواب ہے. بس وہ وضاحت ذہن میں رہے جو میں پہلے دے چکا ہوں کہ صدقہ خیرات آپ کریں تو بعد میں اتنا مال موجود ہو کہ بیگم اور بچوں کو مانگنا نہ پڑے، یا کم از کم دلوں میں غنا موجود ہو، دلوں میں حوصلہ موجود ہو، وسعت موجود ہو. بیگم یا بچے یہ اعتراض کرنے والے نہ ہوں کہ ابا جی آپ نے سارا مال دے دیا، ہم کیا کریں. وہ خامد کو پریشان کرنے والے نہ ہوں، اور بھیک مانگنے والے بھی نہ ہوں، اور خامد بھی ایسا ہو جس کو پتا ہو کہ ٹھیک ہے میں نے سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، لیکن کل میں دوبارہ مزدوری کروں گا، اللہ مجھے کل رزق دے گا. تو باب کیا ہے؟ جس نے اپنے آپ کو اجرت پہ دے دیا، پھر اپنی اجرت کو صدقہ خیرات کر دیا. حدیث نمبر 682 682 خا. اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون سے ہیں؟ امام بخاری. عن ابی مسعود الانصاری، روایت ہے ابو مسعود انصاری سے. ان کا نام کیا ہے؟ عقبہ بن عمر. عقبہ بن عمر ابو مسعود الانصاری البدری. قال، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امر بالصدقہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقہ خیرات کا حکم دیا کرتے تو انطلق احدنا الی السوق، ہم میں سے کوئی جاتا، کہاں جاتا؟ مارکیٹ میں، بازار جاتا. فیحامل، تو وہ بار برداری کا کام کرتا. کیا کرتا؟ بار برداری، یعنی کہ کلی بن جاتا. کلی کا لفظ شاید آپ لوگوں نے سنا ہو. کلی اس انسان کو کہتے ہیں جو بوجھ اٹھاتا ہے، جیسا کہ کئی لوگ ریلوے اسٹیشن پہ ہوا کرتے تھے کہ ٹرین پہ بیٹھنے کے لیے کوئی آدمی آیا، اس کے پاس بہت سا سامان ہے، تو وہ اپنی خدمت پیش کرتے کہ ہم اس سامان کو اپنی کمر پہ لاد کر آگے لے جائیں گے اور آپ ہمیں کیا دے دیں؟ اجرت دے دیں. تو ابو مسعود انصاری کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیتے تو ہم میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا جو کہاں جاتا؟ بازار جاتا. فیحامل، تو بار برداری کا کام کرتا، بوجھ اٹھانے کا کام کرتا. فیصیب المد، تو وہ حاصل کرتا غلہ. کتنا غلہ؟ ایک مد. کتنا غلہ حاصل کرتا؟ ایک مد. ایک مد، ایک سا میں کتنے مد ہوتے ہیں؟ ایک سا میں 4 مد ہوتے ہیں، اور ایک سا تقریباً 2.5 کلو، 2.25 کلو کا ہوتا ہے، یا اس سے بھی کچھ کم ہوتا ہے، لیکن آپ 2.5 کلو لے لیں. فطرانے کے موقع پہ
زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کے موقع پہ جو احادیث بیان کی جاتی ہیں ان میں لفظ کیا ہے؟ سا، کہ 1 سا گندم دینی ہے یا کھجوریں دینی ہیں یا جو دینے ہیں. اچھا، اب 1 سا علماء کرام کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ تقریباً 2.5 کلو. تو یہ ہے 1 مد. تو 1 مد کتنا ہوگا؟ آدھا کلو سے کچھ زیادہ، آدھا کلو سے کچھ زیادہ. تو کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بازار جاتا، بار برداری کا کام کرتا، بوجھ اٹھانے کا کام کرتا، فیصیب المد، تو وہ حاصل کرتا 1 مد کو، اسے اجرت کیا ملتی؟ 1 مد، یعنی کہ آدھا کلو سے زیادہ اسے گندم مل جاتی یا کھجوریں مل جاتی. تو پھر وہ کیا کرتا؟ صدقہ خیرات کر دیتا. آپ اندازہ کریں کہ گھر میں ایسا مال نہیں ہے جو صدقہ خیرات کے طور پہ دیا جائے. محنت مزدوری کا مقصد کیا ہے؟ کہ جو مزدوری ملے گی اللہ کی راہ میں دینی ہے. اور آج ہمارا متوسط طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ صدقہ خیرات کی احادیث میرے لیے نہیں ہے، یہ دوسروں کے لیے ہیں، میں نے اللہ کی راہ میں نہیں دینا کیونکہ میں تو سادہ سا آدمی ہوں. یہاں پہ دیکھیں صحابہ کرام کے پاس 0 مال ہوتا، بازار میں جاتے، محنت مزدوری کرتے، جو مزدوری ملتی اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دیتے. وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ لَمِئَةَ أَلْفٍ. ابو مسعود انصاری کہتے ہیں کہ آج یہ صورتحال ہے کہ بے شک ان میں سے کسی کے پاس 1 لاکھ ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 1 لاکھ. کیا 1 لاکھ؟ یعنی کہ درہم کہہ لیں، چاندی کے سکے کہہ لیں یا سونے کے سکے کہہ لیں. یعنی کہ ابو مسعود انصاری کہنا چاہتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام جن کے پاس صدقہ خیرات کرنے کے لیے کوئی بھی مال نہیں ہوتا تھا، صدقہ خیرات کی ترغیب ملتی تو بازار میں جاتے، محنت کرتے، اجرت لیتے اور پھر وہ صدقہ خیرات کرتے. آج ان میں سے کوئی ایسے ہیں جن کے پاس کتنا مال ہے؟ 1 لاکھ. 1 لاکھ تک ہے، 1 لاکھ درہم یا 1 لاکھ دینار. قال، اس حدیث کو جنہوں نے ابو مسعود انصاری سے سنا ہے، لیا ہے، وہ ہے ابو وائل شقیق بن سلمہ. وہ کہتے ہیں ما نراہ الا نفسہ. یہ تو ابو مسعود انصاری نے کہا ہے کہ ان میں سے آج کوئی ایسا بھی ہے جس کے پاس کتنا مال ہے؟ 1 لاکھ درہم یا 1 لاکھ دینار. ابو وائل کہتے ہیں کہ ہم خیال کرتے تھے کہ اس سے مراد وہ اپنے آپ کو لے لیں. کہنا چاہتے ہیں کہ آج میری یہ صورتحال ہے کہ آج میرے پاس 1 لاکھ دینار ہے یا 1 لاکھ درہم ہے، اور اس وقت کتنے ہوتے تھے؟ کوئی درہم نہیں، کوئی دینار نہیں. کہتے ہیں کہ ما نراہ الا نفسہ، ہم ان کو خیال نہیں کرتے الا نفسہ، مگر یہ کہ وہ اپنے آپ کو مراد لیتے تھے. ان کے اشارہ کس کی طرف کرتے تھے؟ اپنی طرف. تو ثابت ہو گیا کہ غریب آدمی بھی صدقہ خیرات کر سکتا ہے اور اسے بھی اجر و ثواب ملے گا. اس کے بعد باب کون سا ہے؟ باب نمبر 9. باب الصدقۃ علی الاقارب. صدقہ خیرات کرنا کن پہ؟ رشتہ داروں پہ صدقہ خیرات کرنا. حدیث نمبر 683 683 قاف. اس حدیث کو اپنی کتب میں جگہ دی کنہوں نے؟ امام بخاری نے اور امام مسلم نے. عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ کان ابو طلحہ اکثر الانصار بالمدینہ مالا من نخل، کہ ابو طلحہ، اور ابو طلحہ کے نام کیا؟ زید بن سہل انصاری. ابو طلحہ انصاری جو ہیں یہ مدینہ میں انصاریوں میں سے سب سے آگے تھے. کس لحاظ سے؟ مال کے لحاظ سے. مالن کا کیا تھا؟ من نخل، کھجوروں کے درخت تھے، کھجوروں کے باغ تھے، کھجوروں کے درخت تھے. اچھا، یہ ابو طلحہ کون ہیں؟ یہ ابو طلحہ ام سلیم کے خاوند ہیں. اور ام سلیم کون ہے؟ انس ابن مالک کی والدہ. لیکن انس رضی اللہ عنہ کے والد کا نام کیا؟ مالک. یعنی کہ ام سلیم پہلے کس کی بیوی تھی؟ مالک کی. مالک فوت ہو گئے
تو بعد میں انہوں نے شادی کی ابو طلحہ سے. تو جناب انس ابو طلحہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ مالک کے بیٹے ہیں. تو گویا کہ یہ بات جو بتانے لگے اپنے گھر کی بات بتانے لگے ہیں. اور ام سلیم کون ہے؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور آپ کے گھر کا بہت خیال رکھا کرتی تھی. اور یہی ام سلیم انس بن مالک کو لے کر آئی تھیں جبکہ 10 سال کے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ بچہ آپ کی خدمت کیا کرے گا. تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ ابو طلحہ انصار میں سے سب سے بڑھ کر مال والے تھے بالمدینہ تھی، پورے مدینے میں. مال کیا تھا ان کا؟ من نخلین، کھجوروں کے درخت تھے. یہ من بیانیہ ہے. وکان احب اموالہ الیہ بیروحا، اور ان کے مال میں سے جو مال انہیں سب سے بڑھ کر محبوب تھا وہ کیا تھا؟ بیروحا. یعنی کہ بیروحا ان کے مال میں سے انہیں سب سے بڑھ کر پیارا لگتا تھا. یہ بیروحا کیا ہے؟ یہ ایک باغ کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ باغ کا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ باغ میں ایک کنواں تھا اس کا نام تھا. تو گزارش یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ اس باغ میں کنواں تھا جس کا نام کیا تھا؟ بیروحا. تو اسی کنویں کے نام پہ باغ کا نام بھی کیا پڑا؟ بیروحا. وکانت مستقبلۃ المسجد، اور یہ باغ کون سا باغ؟ بیروحا، یہ مسجد کے بالکل سامنے تھا. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخلها، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں داخل ہوا کرتے تھے. یہاں پہ میں آپ سے یہ ایک ان کے بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو مسجد نبوی میں جاتے رہتے ہیں، وہ جب مسجد نبوی کی بیک سائڈ سے داخل ہوں، یعنی کہ قبلے کے اپوزٹ سائڈ سے، تو گیٹ کا نام کیا ہوگا؟ کنگ فہد گیٹ. اس کو باب ملک فہد بھی کہتے ہیں. اور اس کا پرانا نام کیا ہے؟ باب مجیدی. عام طور پہ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو؟ باب مجیدی. گیٹ نمبر 21، 21 نمبر، 22 نمبر. تو جب آپ گیٹ نمبر 21 سے جو مین گیٹ ہے، بڑا گیٹ، اس سے داخل ہوں تو آپ کی بائیں جانب، آپ کی لیفٹ جانب جو پہلا ستون آئے گا اس کی طرف آپ چلے جائیں. تو پھر کون سا ستون آئے گا؟ اسی کی سیدھ میں، اسی کے برابر میں ایک اور ستون آئے گا، ایک اور پلر آئے گا. یعنی کہ اب آپ نے پہلے آپ لیفٹ سائڈ پہ مڑے ہیں، ستون آیا ہے، اب آپ نے آگے نہیں بڑھنا، قبلے کی طرف نہیں بڑھنا، بلکہ یہ ستون پہلا آیا ہے اس کے برابر میں جو ایک اور ستون ہے اس کی طرف چلے جائیں. تو وہاں پہ ایک، اگر وہاں پہ وہ قالین نہ ہو تو ایک جگہ ہوگی جہاں پہ گول نشان ہوگا، جیسے گٹر کے اوپر نشان ہوتا ہے، یا جیسے ایسا نشان ہوتا ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ اس کے نیچے گٹر ہے، ایسا کچھ ہے. تو یہ نشان عام طور پہ مسجد میں نہیں ہے، وہاں پہ ہے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ نشانی ہے کہ یہاں پہ یہ بیروحا تھا، یہ کنواں یہاں پہ تھا. کیونکہ حدیث میں کیا آیا؟ وہ کنواں کہاں تھا؟ مسجد کے ساتھ تھا، اور یہ جگہ اب مسجد کا حصہ بن چکی ہے. تو واللہ عالم، میں کوئی یقینی بات نہیں کر رہا، لیکن مشہور یہی ہے. بلکہ اگر آپ گوگل میں سرچ کریں تو وہاں پہ بھی آپ کو کئی کلپ مل جائیں گے، اردو میں بھی مل جائیں گے، جن میں بتایا گیا ہوگا، ویڈیو بھی ساتھ ہوگی، اور بتایا گیا ہوگا کہ یہ وہ جگہ ہے اور یہ وہ بیروحا ہے. تو میں اس کا تذکرہ اس انداز سے کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بڑا محبوب تھا. آپ بھی وہاں جاتے تھے، یہ بھی وضاحت آگی دیکھیں. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخلها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں داخل ہوتے تھے. کس میں؟ اس باغ میں. وَيَشْرَبُ مِن مَّاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، اور اس باغ میں جو عمدہ پانی تھا، میٹھا پانی تھا،
وہ آپ پیا کرتے تھے. تو قال انس کہتے ہیں فلما انزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کامل درجے کو ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے جب تک کہ تم اس مال میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت پسند ہو، تمہیں محبوب ہو. آپ اللہ کی راہ میں معمولی چیز بھی دیں تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں، کھجور کا ٹکڑا دیں اللہ اسے بھی قبول کرتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکی کا اعلیٰ درجہ آپ کو ملے تو پھر آپ اللہ کی راہ میں وہ چیز دیں جو آپ کو سب سے بڑھ کر عزیز ہے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 92 تو قام ابو طلحہ، دیکھیے صحابہ کرام پہ قرآن کیسے اثر ڈالتا تھا. ہم بھی آیتیں سنتے ہیں، اس کان سے سنی اور اس کان سے نکال دیں، ادھر سنی ادھر بھول گئے. لیکن صحابہ کرام کو دیکھیے کہ قرآن ان کے اوپر کیسے اثر ڈالتا تھا. قام ابو طلحہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طلحہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کھڑے ہوئے، آپ کی طرف آئے اور کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان اللہ تبارک و تعالی یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے کامل درجے کو ہرگز نہیں پا سکو گے، ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس مال میں سے جسے تم پسند کرتے ہو، جس سے تمہیں محبت ہے. وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُهَا، یقیناً میرے مال میں سے جو مال مجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہے وہ کون سا ہے؟ بیروہا ہے. وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، اور بے شک یہ اللہ کے لیے صدقہ ہے. آج سے میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ارجو برہا وذخرہا عند اللہ، میں امید رکھتا ہوں اس کی خیر کی اور اس کے اللہ کے پاس ذخیرہ ہونے کی. مجھے امید ہے کہ میں نے اللہ کی راہ میں جب صدقہ کر دیا ہے تو یہ اللہ کے پاس ذخیرہ ہو جائے گا اور قیامت کے دن میرے کام آئے گا. فضاحا یا رسول اللہ حیث اراک اللہ، تو اے اللہ کے رسول آپ اس کو وہاں پہ رکھیں، آپ یہ اسے دیں، وہاں پہ اس کو استعمال کریں جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے، یعنی کہ جہاں اللہ جس جگہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بتائے کہ وہاں پہ اس کو استعمال کرنا چاہیے، آپ وہاں پہ استعمال کریں. میں نے یعنی کہ آپ کے حوالے کیا اور آپ اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق جہاں چاہتے ہیں وہاں اس کو استعمال کریں، جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو آپ دے دیں. لفظی معنی کیا؟ فضاحا، آپ اس کو رکھ دیں. حیثو، جہاں اراک اللہ، اللہ آپ کو دکھائے بتائے. تو مراد کیا ہے کہ یہ باغ میں نے صدقہ کر دیا ہے، اس کا معاملہ آپ کے حوالے ہے، آپ اس کو وہاں پہ صرف کریں جہاں صرف کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے. قال، کہتے ہیں کون؟ انس بن مالک. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن، بہت عمدہ، بہت خوب. ذالک مال رابح، یہ ہے نفع بخش مال، یہ ہے فائدہ مند مال، یہ ہے وہ مال جو تمہیں فائدہ دے گا، یہ وہ مال ہے جس کا تمہیں فائدہ ہوگا کب؟ قیامت کے دن. پھر کہا ذالک مال رابح، یہ وہ مال ہے جو تمہیں فائدہ دے گا. وقد سمعت ما قلت، جو تم نے کہا ہے میں نے سن لیا، تمہاری ساری بات میں نے سن لی ہے، سمجھ گیا ہوں. وَإِنِّي أَرَى، اور میں یہ رائے رکھتا ہوں، أَن تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، میری رائے یہ ہے کہ تم اس باغ کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو.
ہمارا باب کیا تھا جو بھی پڑھ رہے ہیں کہ رشتہ داروں پہ صدقہ خیرات کرنا. تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انی ارا، میں یہ دیکھتا ہوں، میں یہ خیال کرتا ہوں کہ تم اس باغ کو کن میں تقسیم کر دو؟ اپنے قریبی رشتہ داروں میں. فقال ابو طلحہ، تو ابو طلحہ کہتے ہیں افعل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں ایسے ہی کروں گا. فقسمها ابو طلحہ فی اقاربی، تو ابو طلحہ نے اس باغ کو تقسیم کر دیا اپنے رشتہ داروں میں، و بنی عمہ، اور اپنے چچا کے بیٹوں میں. اس حدیث سے ایک تو پتہ چلا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی شان کا اور ان کے مقام کا، اور پھر یہ پتہ چلا کہ ابو طلحہ مدینہ کے انصاری لوگوں میں سب سے بڑھ کر مالدار تھے، اور مال کیا تھا؟ کھجوروں کے باغ تھے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ ان کا باغ تھا بیروہا، جو اللہ کے رسول کو بھی بڑا پسند تھا. اس کا پانی بہت عمدہ میٹھا تھا، آپ وہاں پہ جاتے تھے، پانی پیا کرتے تھے. اور یہ پتہ چلا کہ اللہ نے جب یہ آیت اتاری تو ابو طلحہ نے اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. لیکن نبی علیہ السلام نے ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے بعد یہ کہا کہ آپ یہ تقسیم کریں کن میں؟ اپنے رشتہ داروں میں. تو ابو طلحہ نے رشتہ داروں کو دے دیا. حدیث نمبر 684 684 قاف. اس حدیث کو بیان کرنے والے کون کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم. عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت، ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، علی اجر ان انفق علی بنی ابی سلمہ. حدیث کے یہ الفاظ صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے پہلے تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ام سلمہ کون ہے؟ ہماری ماں. ام سلمہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف. یہ ام سلمہ کا مطلب کیا ہے کہ سلمہ کی ماں. تو سلمہ کون ہے؟ سلمہ ان کا بیٹا ہے ان کے پہلے خاوند سے، اور ان کے پہلے خاوند مشہور ہیں کس نام سے؟ ابو سلمہ کے نام سے. یعنی کہ سلمہ ان کا بیٹا ہوا تو باپ ہو گیا ابو سلمہ اور ماں ہوگی ام سلمہ. تو ابو سلمہ فوت ہوئے 5 بچے چھوڑ کر. ان 5 بچوں کے نام بھی سن لیں، شاید کوئی نام آپ کو پسند آ جائے، آپ بھی اپنے بچے کا رکھ سکیں. سلمہ، عمر، محمد، زینب، درہ. زینب، درہ یہ بچیوں کے نام ہیں. اور یہ عمر وہی ہیں کون سے؟ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے ایک برتن میں، تو کبھی ہاتھ ان کا کھانا لینے کے لیے ادھر پڑتا کبھی ادھر پڑتا، تو آپ نے پھر ان کو کھانے کے آداب سکھائے تھے کہ عمر سم اللہ وکل بیمینی کا وکل مما یلی کا، کہ بیٹا بسم اللہ پڑھا کرو اور برتن میں سے وہاں سے کھانا لو جو جگہ تمہارے سامنے ہے، تمہارے قریب ہے، تم سے متصل ہے، اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرو. اور پھر یہ زینب اور درہ ہے. زینب کی کئی ایک احادیث ہیں، اگر میں وہ بیان کرنے لگ گیا تو شاید ہم موضوع سے باہر نکل جائیں گے. بہرحال یہ 5 ان کے بچے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے جب ام سلمہ کو ابو سلمہ کے فوت ہونے کے بعد شادی کا پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول میرے بچے ہیں. مطلب کیا کہ میرے بچے ہیں، میں ان کی خدمت کرتی ہوں، تو پھر آپ کا حق ادا نہیں ہوگا یا ان کا حق ادا نہیں ہوگا. تو آپ نے کہا تھا تمہارے بچے میرے بچے. تو یہ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول علی اجر ان انفق. اور یہاں پہ یہ بھی نوٹ کریں کہ نبی علیہ السلام نے ام سلمہ سے شادی کی، کتنے بچوں کی ماں ہیں؟ 5 بچوں کی. موجودہ حالات میں ان امور کو جاننا نہایت ضروری ہے، کیونکہ غیر مسلم لوگ نبی علیہ السلام کے تعلق سے غلط گفتگو کرتے ہیں. چونکہ آپ نے اللہ کی اجازت سے 11 شادیاں کی تھیں، تو وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ جنسی یعنی کہ
جنسی امور کے بڑے خواہش مند تھے اور یہ کہ آپ کی دلچسپی انہی امور میں تھی، تو یہ ان کی گفتگو کفر کی حیثیت رکھتی ہے. مسلمان اگر ایسی گفتگو کرے تو کافر ہو جائے گا. صحیح بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے 11 شادیاں کی ہیں، لیکن 11 میں سے جو کنواری بیوی ہے وہ صرف ایک ہے، جناب عائشہ. اگر آپ جنسی امور کے خواہش مند ہوتے تو آپ کی ساری بیویاں کنواری ہوتی اور ایک سے بڑھ کر ایک ہوتی، کیونکہ صحابہ کرام اپنی بچیوں کے رشتے دینے کے لیے تیار بیٹھے تھے، لیکن آپ نے صرف ایک کنواری یعنی کہ لڑکی سے شادی کی ہے، باقی سب بیوہ ہیں یا طلاق یافتہ. یہاں پہ دیکھ لیں 5 بچوں کی ماں ہے. تو شادی کیوں کی ہے آپ نے؟ اس کی ایک حکمت و ذہن میں آتی ہے کہ ام سلمہ نے اللہ کی راہ میں مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، اور اگر میں بھول نہیں رہا تو یہ وہی ام سلمہ ہے کہ ان کے شوہر ہجرت کرنے لگے ان کے ساتھ. ام سلمہ کے گھر والوں نے کہا تم نے جانا ہے چلے جاؤ، ہماری بیٹی کو نہیں لے جا سکتے، ہماری بیٹی ہمارے پاس رہے گی. تو ابو سلمہ چلے آئے. ابو سلمہ کا بھی ایمان دیکھیں، بیوی کی وجہ سے رکے نہیں، چلے آئے، ام سلمہ کو چھوڑ آئے. تو ام سلمہ روزانہ اس جگہ پہ آ جاتی جس جگہ خامن سے جدائی ہوئی تھی، وہاں روتی رہتی، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے سفارش کی تو پھر مکہ والوں نے ان کو بھی جانے کی اجازت دی، تو انہوں نے اللہ کی راہ میں مکہ سے مدینہ کا سفر تنہا کیا تھا، اکیلے کیا تھا. راستے میں کوئی آدمی مل گیا تھا لیکن اپنی طرف سے یہ تنہا نکلی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں اتنی بڑی قربانی دے کر آئی ہیں، مدینہ آئی ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد خان فوت ہو گیا ہے، بیوہ ہو چکی ہیں، تو نبی علیہ السلام ان کو سہارا دینا چاہتے ہیں. تو اس لیے آپ نے شادی کا پیغام بھیجا. تو اب یہ اللہ کے رسول سے کہہ رہی ہیں علی اجر ان انفق علی بنی ابی سلمہ، کیا مجھے اجر و ثواب ملے گا کہ میں ابو سلمہ کے بیٹوں پہ مال خرچ کروں؟ ان کے میری وہ اولاد جو ابو سلمہ سے ہے، اگر میں ان کے اوپر مال خرچ کرتی ہوں تو کیا مجھے ثواب ملے گا؟ کیونکہ میری بھی اولاد ہے. انما ہم بنیہ، سوائے اس کے نہیں وہ میرے بھی بیٹے ہیں. فقال، تو آپ نے کہا انفقی علیہم، ان کے اوپر مال خرچ کرو. فلکی اجر ما انفقتی علیہم، تمہیں اجر و ثواب ملے گا اس مال کا جو تم ان کے اوپر خرچ کرو گی. اللہ اکبر. انسان اپنی وائف پہ خرچ کرے تو اجر و ثواب ہے، اپنے بچوں پہ خرچ کرے تو اجر و ثواب ہے، خصوصاً یہاں، کیونکہ بچوں کا خرچہ کس کے ذمہ ہوا کرتا ہے؟ خامد کے ذمہ. اور یہاں پہ ماں خرچ کر رہی ہے تو فرمایا اس لیے تمہیں اجر و ثواب ملے گا. تو یہ حدیث خوشخبری کی حیثیت رکھتی ہے ان عورتوں کے لیے جو بیوہ ہو جاتی ہیں اور پھر اپنے بچوں کو پالتی ہیں. یقیناً انہیں بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن دیکھیے ان کے لیے اجر و ثواب کتنا ہے. حدیث نمبر 685 685 خا. اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری ہیں. عن ابی سعید الخدری قال، جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جاءت زینب امرأۃ بن مسعود، کہ زینب جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف، ان کی بیگم، وہ آئیں. تستأذن علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگ رہی ہیں. کیا مطلب؟ اندر آنے کی، گھر آنے کی. فقیلا، تو کہا گیا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ہادی زینب، یہ زینب ہیں، یعنی کہ آپ کے دروازے پہ زینب کھڑی ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگ رہی ہیں. فقال ای الزیانب، آپ نے کہا بھی زینب نام کی عورتیں تو کئی ہیں، تو یہ کون سی زینب ہے؟ فقیلا، تو کہا گیا امرأۃ بن مسعود، یہ عبداللہ بن مسعود کی وائف ہیں، ان کی بیگم ہیں. قال نعم، آپ نے کہا ہاں. اذنوا لها، ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو. فأذن لها، تو ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی گئی. قالت، کہنے لگی یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، انک امرت اليوم بالصدقہ، کہ بے شک آج آپ نے صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا ہے. اصل میں یہ عید کا دن ہے،
عید کے خطبے میں آپ نے عورتوں کو اسپیشلی صدقہ خیرات کا حکم دیا تھا. تو یہ کہتی ہیں کہ آج آپ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے. وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، اور میرے پاس زیور ہے وہ میرا ہے، میں مالک ہوں. میرے پاس زیور ہے لی، میرا وہ میری ملکیت ہے، میں اس کی مالک ہوں. فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، میں نے اس کو صدقہ خیرات کرنا چاہا. دیکھیں نبی علیہ السلام نے ترغیب دی ہے صدقے کی، تو کیسے آپ کی حدیث نے اثر ڈالا ہے. عید کے دن زیورات صدقہ کرنے کے لیے پہنچ گئی ہیں. فزعم ابن مسعود، کہتے ہیں کہ میں نے اسے صدقہ خیرات کرنے کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن مسعود میرے شوہر کا یہ دعویٰ ہے، ان کا گمان ہے کہ انہ وولدہ احق من تصدقت به علیہم، کہ وہ کون؟ خاوند عبداللہ بن مسعود، وہ اور ان کی اولاد زیادہ حقدار ہے ان میں سے جن پہ میں صدقہ خیرات کروں. یعنی کہ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے بھئی جن پہ تم صدقہ خیرات کرو گی ان سے زیادہ حقدار تو تمہارا اپنا خاوند ہے. میرے مالی حالات دیکھو، تم لوگوں کو دینے جا رہی ہو، مجھ سے بڑا فقیر کون ہوگا؟ تو کہا عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ وہ یعنی کہ عبداللہ مسعود اور ان کی اولاد ان میں سے جن پہ میں صدقہ خیرات کروں گی زیادہ سب سے بڑھ کر حقدار ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق ابن مسعود، کہ عبداللہ بن مسعود نے بالکل صحیح کہا ہے، سچ کہا ہے. زوجکی و ولدکی احق من تصدقت به علیہم، تمہارا شوہر اور تمہاری اولاد ان میں سے سب سے بڑھ کر حقدار ہیں ان میں سے جن پہ تم صدقہ خیرات کرنا چاہو، جن پہ صدقہ خیرات کرو گی ان میں سے سب سے بڑھ کر صدقہ خیرات کے حقدار کون ہیں؟ عبداللہ بن تمہارا خاوند اور تمہاری اولاد. کیوں؟ کیونکہ رشتہ دار ہیں تمہارے. تو قریبی رشتہ دار کو چھوڑ کے جو غریب ہیں، مسکین ہیں، مانگ رہے ہیں کسی اور کو دینا، یہ مناسب نہیں ہے. بلکہ دوسری روایت میں آتا ہے آپ نے کہا کہ اگر تم عبداللہ بن مسعود کو دو گی تو تمہیں 2 اجر ملے گا، صدقہ خیرات کرنے کا بھی اور رشتہ دار کو دینے کا بھی. یاد رہے کہ بیوی خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. اگر خاوند فقیر ہے، مسکین حقدار ہے تو بیوی اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، لیکن خاوند بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ بیوی کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ خاوند کے ذمہ. خاوند کے ذمہ. تو بیوی کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو دے رہا ہے، جبکہ بیوی کے ذمے خاوند کا خرچہ نہیں ہے. تو اگر بیوی مالدار ہے، خاوند فقیر ہے، تو بیوی اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، صدقہ دے سکتی ہے. باب نمبر 10، باب وصول ثواب صدقۃ الی المیت، صدقے کے ثواب کا میت تک پہنچنا. یعنی کہ اگر کسی کے فوت ہونے کے بعد اس کی طرف سے صدقہ خیرات کریں تو اس کو اس کا ثواب ملے گا. حدیث نمبر 686 686 خا. اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ توفیت امہ وهو غائب عنها. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سعد بن عبادہ انصاری ان کی والدہ فوت ہو گئیں جب کہ وہ ان سے غائب تھے، ان سے دور تھے، وہاں پہ موجود نہیں تھے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے، کسی غزوے میں گئے ہوئے تھے، پیچھے سے والدہ فوت ہو گئی. فقال، تو کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان امی توفیت، بے شک میری ماں فوت ہو گئی ہیں، وانا غائب عنہا، جبکہ میں ان سے غائب تھا، ان کے پاس موجود نہیں تھا.
اینفعها شیء ان تصدقت به عنها، کیا انہیں کوئی چیز فائدہ دے گی، نفع دے گی اگر میں وہ چیز ان کی طرف سے صدقہ کر دوں؟ اگر میں اپنے مال میں سے کوئی چیز ان کی طرف سے صدقہ خیرات کر دوں تو کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ قال نعم، تو آپ نے کیا کہا؟ ہوگا۔ قال فإنی اشہدک انی حائطی المخراف صدقۃ علیہا، تو میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا پھلدار باغ صدقہ ہے ان کی طرف سے۔ کن کی طرف سے؟ والدہ کی طرف سے۔ تو سعد بن عبادہ نے اپنی والدہ کی طرف سے اپنا پھلدار باغ صدقہ کر دیا، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا ان کو فائدہ ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ بچوں کو چاہیے کہ والدین کے فوت ہو جانے کے بعد بھی انہیں یاد رکھیں، ان کے لیے دعائیں کیا کریں اور ان کی طرف سے صدقہ خیرات کیا کریں۔ لیکن ان کی طرف سے قرآن پڑھ کر بخشنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ ایسے ہی صرف طواف کرنا میت کی طرف سے یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ پورا حج میت کی طرف سے کر سکتے ہیں اگر اپنا حج کر چکے ہیں تو، ایسے ہی پورا عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن صرف طواف کر کے اس کا ثواب ان کو پہنچانا، یا تلاوت کر کے اس کا ثواب ان کو پہنچانا، یا میت کی طرف سے نمازیں پڑھنا، یہ چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ اس کے بعد الفصل الرابع، کون سی فصل ہے؟ چوتھی فصل ہے۔ اس میں کیا ہے؟ احکام المسئلہ، مانگنے کے، سوال کرنے کے احکام، لوگوں سے سوال کرنا، مانگنا، اس کے احکام۔ اس میں پہلا باب کیا ہے؟ الحث علی العمل والاستعفاف عن المسئلہ، کام کرنے کی ترغیب دینا، دوسروں کو ترغیب کس چیز کی دینا؟ کام کرنے کی ترغیب دینا، محنت مزدوری کی ترغیب دینا، والاستعفاف عن المسئلہ، اور سوال کرنے سے اجتناب کرنا، گریز کرنا، بچنا۔ حدیث نمبر 687 687 قاف، اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دینے والے امام کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم ہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان ناسا من الانصار، کہ بے شک انصاریوں میں سے کچھ لوگوں نے سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کس کا؟ مال کا، مانگا آپ سے۔ فآتاہم، تو آپ نے ان کو دے دیا۔ ثم سألوہ، انہوں نے پھر آپ سے سوال کیا۔ فآتاہم، آپ نے پھر ان کو دے دیا۔ حتی نفد ما عندہ، یہاں تک کہ وہ مال ختم ہو گیا جو آپ کے پاس موجود تھا۔ فقال، تو آپ نے کہا، ما یکون عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم، جو بھی میرے پاس خیر ہے، جو بھی میرے پاس مال ہے، من خیرن، یہ من بیانیہ ہے، ماں کی وضاحت ہے، جو بھی مال، جو بھی خیر میرے پاس ہے تو میں اس کو تم سے بچا کر نہیں رکھوں گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میں اس کو کسی اور کے لیے ذخیرہ کر لوں اور تمہیں نہ دوں۔ جو بھی میرے پاس مال ہے فلن ادخرہ عنکم، میں اسے تم سے بچا کر نہیں رکھوں گا۔ ومن یستعفف یعفہ اللہ، اور جو سوال کرنے سے گریز کرے گا، بچے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سوال کرنے سے محفوظ کر لے گا، بچا لے گا۔ ومن یستغنی یغنہ اللہ، اور جو بے نیاز رہنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دیں گے۔ جو لوگوں سے بے نیاز، اللہ سے بے نیاز کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو لوگوں سے بے نیاز رہنا چاہتا ہے، لوگوں سے مانگنا نہیں چاہتا، لوگوں پہ بوجھ نہیں بننا چاہتا، تو یغنہ اللہ، اللہ اس کو بے نیاز کر دیں گے، مالدار کر دیں گے، غنی بنا دیں گے۔ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللہ، اور جو صبر کرے، جو
جو صبر کرنے کی کوشش کرے تو یصبر اللہ، اللہ اس کو صابر بنا دیں گے، اللہ اس کو صبر کرنے کی توفیق دے دیں گے، اللہ اس کے دل میں صبر ڈال دیں گے۔ وما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، کہ صبر سے بڑھ کر، وما اعطی عطاء، کسی کو کوئی ایسی نعمت نہیں دی گئی، کسی کو کوئی ایسی نعمت نہیں دی گئی، کسی کو کوئی ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے بہتر ہو اور صبر سے زیادہ وسیع ہو۔ یعنی کہ صبر میں بڑی خوبیاں ہیں، صبر کے بڑے فوائد ہیں۔ تو کیا کہا آپ نے یہ جملہ آخری، بہت ہی ساری جملے آپ کے قیمتی ہیں، لیکن خصوصاً یہ آخری جو ہے کہ وما اوتی احد عطاء، یعنی کہ کسی کو اللہ نے کیا خوبی دی، کسی کو کیا دی، کسی کو کیا دی، لیکن جو اہم ترین خوبی ہے وہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ وما اوتی احد عطاء، کسی کو کوئی چیز ایسی نہیں دی گئی جو صبر سے بہتر ہو، صبر سے زیادہ وسیع ہو۔ تو اس حدیث سے ترغیب کیا ملی؟ سوال کرنے سے بچنے کی، کیونکہ آپ نے کیا کہا؟ وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، یہ اس کا ہے باب سے تعلق کہ جو مانگنے سے بچنا چاہے گا اللہ اس کو بچا لیں گے۔ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اور جو بے نیازی اختیار کرنا چاہے گا اللہ اس کو بے نیاز کر دیں گے، لوگوں کا اس کو محتاج نہیں بنائیں گے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 688 688 قاف، اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ عن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب حکیم بن حزام سے، یہ وہی ہیں کون؟ جو حضرت خدیجہ کے بھتیجے ہیں، حکیم بن حزام الاسدی۔ وہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعطانی، میں نے اللہ کے رسول سے مانگا، کیا مانگا؟ مال۔ میں نے اللہ کے رسول سے مانگا، سوال کیا، فاعطانی، تو آپ نے مجھے دے دیا۔ ثم سألته، میں نے پھر سوال کیا، فاعطانی، تو آپ نے مجھے دے دیا۔ ثم سألته فاعطانی، پھر میں نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے مجھے دے دیا۔ کتنی دفعہ سوال ہو گیا؟ 3 دفعہ ہو گیا۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا، یا حکیم، اے حکیم، ان هذا المال خضرۃ حلوۃ، یہ مال سرسبز و شاداب ہے، حلوۃ میٹھا ہے، ان کے مال دیکھنے میں بڑا پیارا لگتا ہے، خوش نما ہے، دل کو بھاتا ہے، دل چاہتا ہے انسان سارا مال اپنے گھر میں جمع کر لے۔ تو یہ مال بڑا خوش نما ہے، سرسبز و شاداب ہے، حلوۃ میٹھا ہے، یعنی کہ مال کو گویا کہ آپ نے تشبیہ دے دی پھل سے۔ پھل اگر تازہ ہو اور میٹھا ہو تو کھانے کو دل چاہتا ہے۔ چلیں جی، فمن اخذہ بسخاوۃ نفس بورک لہ فیہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ مال سرسبز و شاداب ہے، میٹھا ہے، جو اس مال کو لے دل کی سخاوت کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ خرچ کرنے کے ٹھہریں، جو اس مال کو لے دل کی سخاوت کے ساتھ، بورک لہ فیہ، اس کے لیے اس میں برکت ڈال دی جائے گی۔ برکت کون ڈالے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ یعنی کہ جو یہ مال لے، جب کہ وہ مال مانگنے والا نہ ہو، اپنے دل میں سخاوت ہو، اپنے دل میں بے نیازی ہو، مانگنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، پھر بھی دینے والے نے دے دیا گفٹ کے طور پہ، ہدیہ کے طور پہ، تو یہ مال پھر آپ لے لیں تو پھر اس مال میں آپ کے لیے کیا ڈال دی جائے گی؟ برکت ڈال دی جائے گی۔ دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جو اس مال کو لے دل کی سخاوت کے ساتھ، یعنی کہ دینے والے نے سخاوت سے دیا، آپ نے مانگا نہیں ہے، دینے والے نے اپنی سخاوت سے دیا، آپ نے مانگا نہیں ہے۔ جو اس مال کو لے دینے والے کی سخاوت کے ساتھ، تو اس کے لیے بھی اس مال میں کیا ڈال دی جائے گی؟ برکت ڈال دی جائے گی۔ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، اور جو اسے لے اپنے نفس کی لالچ کے ساتھ، دل بار بار ادھر دیکھ رہا ہے کہ یہ مال مجھے مل جائے، اشارے کنائے مانگنے کا انداز، اور جو اس مال کو لے دل کی لالچ کے ساتھ، اس کے جھانکنے کے ساتھ،
تو لم یبارک لہو فیہ، اس کے لیے اس مال میں برکت نہیں ڈالی جائے گی، اس کے لیے مال بابرکت نہیں ہوگا۔ وکان کالذی یاکل ولا یشبع، اور ایسا آدمی جو مانگ مانگ کر لیتا ہے، ایسا آدمی جو ہے یہ اس آدمی کی طرح ہے جو کھاتا رہے ولا یشبع، لیکن سیر نہیں ہوتا۔ سیر نہ ہو، پیٹ اس کا نہیں بھرتا، کھا رہا ہے یہ بھی کھا لیا لیکن پیٹ بھرتا ہی نہیں۔ تو جو مانگنے والا ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہی ہے، جس کو مانگنے کی عادت پڑ جائے اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، اور وہ پھر مانگتا ہی رہتا ہے، پیٹ اس کا بھرتا ہی نہیں ہے۔ الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل اور بہتر ہے۔ تو اس حدیث میں بھی آپ نے ترغیب دی ہے کہ مانگنا نہیں ہے، مانگنے سے گریز۔ بچو، گریز کرو۔ اور یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ دنیا کا مال کیا سرسبز و شاداب ہے، انسان کو دھوکے میں رکھتا ہے، خوش نما ہے، آنکھوں کو باتا ہے، پیارا لگتا ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 699 689 خواہ، اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون سے؟ امام بخاری۔ میرے وہ دوست جو درس سن رہے ہیں اور ان کے سامنے کتاب بھی موجود ہے، وہ نوٹ کریں گے کہ حدیث نمبر 688 688 اس کے آخر میں وہ بریکٹ نہیں ہے جس بریکٹ میں یہ بتایا گیا ہوتا ہے کہ بخاری شریف میں اس حدیث کے نمبر کیا ہے۔ یہاں پہ اس کا وافی میں اس کا نمبر کیا ہے؟ 688۔ اب ہر حدیث کے آخر میں اس کتاب کے مؤلف شیخ صالح شامی بتاتے ہیں کہ یہ حدیث اگر آپ نے بخاری میں پڑھنی ہے تو وہاں نمبر کیا ہے، مسلم شریف میں پڑھنی ہے تو وہاں پہ اس کا نمبر کیا ہے، لیکن اس حدیث کے آخر میں نہیں بتایا، شاید وہ رہ گیا ہے۔ بہرحال آپ نوٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 2750 2750۔ تو اس کے بعد ہے پھر 689 خواہ، اس حدیث کو بیان کرنے والے کون سی امام؟ امام بخاری۔ عن زبیر بن العوام، روایت ہے کس سے؟ زبیر بن عوام سے۔ ان کا تذکرہ پہلے بھی میں نے کیا تھا، کب؟ جب جناب اسماء کا ذکر آیا تھا، ابو بکر کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالی عنہما، میں نے کہا تھا وہ زبیر بن عوام کی زوجہ ہیں، ان کی وائف ہیں، یہ ہے زبیر بن عوام۔ تو زبیر بن عوام سے روایت ہے، اور یہ کن میں سے؟ عشرہ مبشرہ میں سے، ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک جن کو دنیا میں ایک ہی مجلس میں ایک ہی مقام پہ جنت کی خوشخبری ملی، اور ان کے بارے میں حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ عبد الرحمن بن عوف روایت کرنے والے ہیں کہ یہ 10 لوگ جو ہیں جن کو دنیا میں خوشخبری ملی ہے جنت کی۔ تو زبیر بن عوام سے روایت ہے، وہ روایت کس سے کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، کہ آپ نے فرمایا لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، تم میں سے کوئی اپنی رسی لے، تم میں سے کوئی کیا لے؟ اپنی رسی۔ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، تو وہ اپنی پشت پہ رکھ کر لکڑیوں کا گٹھا لے کر آئے۔ رسی کس لیے پکڑی ہے؟ لکڑیاں کٹھی کر کے جنگل سے ان کو باندھ لوں گا۔ تو فرمایا تم میں سے کوئی اپنی رسی لے اور اپنی پشت پہ لاد کر لکڑیوں کا گٹھا لائے، فَيَبِيعَهَا، تو اس کو بیچ دے، فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کے چہرے کو روک لیں۔ کس چیز سے روک لیں؟ مانگنے سے۔ کس سے روک لیں؟ مانگنے، یعنی کہ یہ انداز اختیار کرنے سے اگر اللہ تعالیٰ اس کو مانگنے سے روک لیں تو خیر اللہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے، من ان یسأل الناس، اس بات سے کہ لوگوں سے سوال کرے، اعطوہ او منعوہ، وہ اس کو دیں یا اس کو نہ دیں۔ تو کتنا عظیم الشان طریقہ آپ نے بتایا ہے۔ تو اسلام کیا چاہتا ہے کہ کوئی بھی مجبوری کے بغیر سوال نہ کریں، نہ مانگے، آپ محنت کریں، مزدوری کریں۔ دیکھیں آپ نے کہا ہے کہ رسی ایک لے لو، بس جنگل میں چلے جاؤ، لکڑیاں جمع کرو،
پشت پہ لاد کر لے آؤ اور اسے فروخت کرو. جو پیسہ آئے اس کے ذریعے گھر کے لیے غلہ وغیرہ خرید لو, کھانے کا بندوبست کر لو, اپنے لباس کا بندوبست کر لو, تاکہ تمہیں مانگنا نہ پڑے, تاکہ تمہارا چہرہ جو ہے وہ سوال کرنے کی ذلت سے بچ جائے. تو یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ لوگوں سے سوال کریں اور وہ پتہ نہیں دیں یا نہ دیں. باب نمبر 2. کیا باب ہے؟ باب النہی عن المسألۃ تکثرا, مال میں اضافہ کرنے کے لیے سوال کرنے کی ممانعت. تکثرا, مال میں اضافہ کرنے کے لیے, مال بڑھانے کے لیے سوال کرنا ہے کہ مجبوری نہیں ہے, بس یہ ہے کہ 1 لاکھ روپیہ ہو گیا ہے تو اور مانگیں گے تو 2 ہو جائیں گے, اور سوال کریں گے 3 ہو جائیں گے. تو مال میں اضافہ کرنے کے لیے سوال کرنے کی ممانعت. حدیث نمبر 690 690. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, من سأل الناس اموالهم تکثرا, جو لوگوں سے ان کے مال کا سوال کرے, جو لوگوں سے ان کا مال مانگے, تکثرا کس لیے؟ مال میں اضافہ کرنے کے لیے, مال بڑھانے کی غرض سے, فإنما يسأل جمرا, تو سوائے اس کے نہیں, یہ سوال کر رہا ہے کس کا؟ انگارے کا. یہ مال کا سوال نہیں کر رہا, یہ حقیقت میں کس کا سوال کر رہا ہے؟ انگارے کا, جہنم کے انگارے کا سوال کر رہا ہے. فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ, پس تھوڑے طلب کر لے, کیا؟ انگارے, او لیستکثر, یا زیادہ طلب کر لے. یعنی کہ یہ جو مانگنا ہے بغیر کسی مجبوری کے, مال بڑھانے کے لیے جو مانگنا ہے, یہ جہنم کی آگ کے انگارے آپ جمع کر رہے ہیں. جتنے زیادہ مانگیں گے اتنے ہی زیادہ آپ اپنے لیے جہنم کی آگ کے انگارے جمع کر رہے ہیں, اور جس قدر کم مانگیں گے اسی قدر آپ جہنم کی آگ کے انگارے کم جمع کر رہے ہیں. اور جو بالکل نہ مانگے تو وہ ان انگاروں سے محفوظ رہے گا اور دور رہے گا. تو بہرحال اس حدیث سے صاف صاف پتہ چلا کہ لوگوں سے مانگنا, سوال کرنا اس لیے کہ مال بڑھ جائے, یہ درست نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. تو آج یہیں پہ رکتے ہیں, انشاءاللہ باقی جو احادیث ہیں ان کو آئندہ درس میں مکمل کریں گے. اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر دیں کہ آپ ہفتے میں 3 بار قیمتی وقت دیتے ہیں, ہفتے کا دن اور منگل کا دن اور بدھ کا دن. یہ بہت بڑی بات ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ یہ قبول فرما لے. اگر اللہ اس عمل کو قبول فرما لے, میری طرف سے, آپ سب کی طرف سے اور ان تمام ساتھیوں کی طرف سے جو اس سلسلے میں تعاون کر رہے ہیں, ریکارڈنگ وغیرہ کا بندوبست کرتے ہیں, زوم کا سسٹم چلاتے ہیں, واٹس ایپ کے گروپ چلاتے ہیں جن میں وافی کے درس آتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان تمام کی, ان سب ساتھیوں کی محنتیں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو صحت و تندرستی دے تاکہ ہم ایسے علم دیتے رہیں اور لیتے رہیں, اور روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے جمع فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.